السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں لے کر آ گیا ہوں آپ سب کے لیے ایک اور پراسرار کہانی جو ہمیں بھیجی ہے سومیہ نے، جن کا تعلق نیپال سے ہے۔ اپنی کہانی میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کا چینل بہت پسند ہے، میں آپ کی ہر ویڈیوز دیکھتی ہوں، تبھی میں نے آپ کو اپنے ساتھ ہونے والا یہ واقعہ سینڈ کیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم سومیہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والا ہانٹڈ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بڑھتے ہیں ان کی کہانی کی طرف۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 10ویں جماعت میں پڑھتی ہوں، ہمارا گھر نیپال کے ایک گاؤں میں ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ لاسٹ ایئر پیش آیا تھا۔ میں ہمیشہ اسکول کے بعد اپنے فادر کی شاپ پہ چلی جاتی تھی تاکہ ان کی ہیلپ کر سکوں۔ میرے فادر کا ایک جنرل اسٹور تھا۔ ایک دن میں اسکول سے نکل کر شاپ کی طرف جا رہی تھی۔ میرے اسکول سے شاپ کا راستہ تقریباً 15 منٹ کا تھا۔ میں شاپ کی طرف جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ روڈ کی دوسری طرف ایک بڑا سا درخت تھا اور اس کے پاس ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ درخت کی طرف دیکھ کر کچھ اشارے کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ درخت سے بات کر رہی ہو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہیں کھڑی ہو گئی اور اس کو دیکھنے لگی کہ اچانک اس لڑکی نے میری طرف دیکھا اور ایک عجیب سی اسمائل دی اور میری طرف اپنی انگلی سے کچھ اشارہ کرنے لگی۔ اس کا چہرہ بہت عجیب تھا۔ میں اس کو دیکھ کر بہت ڈر گئی اور جلدی سے وہاں سے نکل کر شاپ میں آ گئی۔ رات کو شاپ بند کر کے جب میں اور میرے فادر گھر پر آئے تو مجھے فیور سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن ویکنڈ تھا۔ میں ویسے تو ویکنڈ پہ بہت لیٹ سوتی تھی، مگر اس دن مجھے امی نے آتے ہی فیور کے لیے دوائی دے دی تھی اور مجھے دوائی کی وجہ سے بہت سستی ہو رہی تھی۔ تبھی اس دن مجھے جلدی نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ کچھ گھنٹے گزرے ہوں گے کہ مجھے کسی کی اپنا سر پٹکنے کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی زور زور سے کہیں اپنا سر مار رہا ہو۔ میں اچانک اٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ آواز ہمارے گھر کی بیک سائڈ والے گارڈن سے آ رہی تھی۔ ہمارے گھر کی بیک سائڈ پر گارڈن تھا اور اس کے ساتھ ہی بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے جہاں کافی اندھیرا تھا۔ میری ونڈو سے پورا گارڈن نظر آتا تھا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھی اور ونڈو سے گارڈن کی طرف دیکھنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے گارڈن میں جو درخت ہے، ایک لڑکی اس پہ اپنا سر زور زور سے مار رہی ہے۔ اس لڑکی نے سفید کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، اس کے بال بالکل سفید تھے۔ میں چپکے سے اس کو دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے اور کیوں اپنا سر اس طرح مار رہی ہے۔ وہ زور زور سے سر مارتی اور پھر ہنستے ہوئے ڈانس کرنے لگ جاتی۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، تبھی میں اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ آخر اتنی رات اور اندھیرے میں یہ لڑکی کیا کر رہی ہے اپنے ساتھ، کیوں اپنا سر اتنی زور زور سے مار رہی ہے۔ کہ اتنے میں اس نے اچانک مڑ کر میری طرف دیکھا تو میرا دماغ ہل گیا۔ یہ تو وہی دن میں نظر آنے والی لڑکی تھی، مگر اب اس کا چہرہ خونا خون تھا اور اس کے چہرے پر اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھی اور وہ مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنسنا شروع ہو گئی اور پھر سے اپنا سر زور زور سے اس درخت پر مارنے لگی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اچانک مجھے دیکھنے کے بعد وہ اندھیرے کی طرف بھاگنے لگی، مگر وہ منظر تو اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہ کسی انسان کی طرح نہیں بلکہ جانور کی طرح بھاگ رہی تھی، اور وہ بھاگتے بھاگتے پیچھے درختوں میں اندھیرے کی طرف کہیں غائب ہو گئی۔ اس کو اس طریقے سے بھاگتا ہوا دیکھ کر میری چیخ نکل آئی۔ میرے امی اور ابو بھاگ کر میرے روم میں آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہو تم؟ میں نے ان کو سب بتایا جو میں نے دیکھا تھا۔
میرے ابو جلدی سے نیچے گئے اور پورا گارڈن چیک کیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابو گارڈن کی پچھلی طرف بھی گئے جہاں وہ درخت وغیرہ تھے اور جہاں وہ عجیب و غریب لڑکی بھاگ کر گئی تھی، مگر ابو کو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ابو کو بتایا کہ آپ درخت کو چیک کریں، وہاں خون ہوگا، کیونکہ وہ لڑکی وہاں اپنا سر زور زور سے مار رہی تھی اور خونہ خون ہو گئی تھی۔ مگر جب ابو نے پورا درخت چیک کیا تو ان کو اس درخت پر یا اس کے آگے پیچھے خون تو کیا، خون کا کوئی قطرہ بھی نہیں نظر آیا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی تو لڑکی اپنا سر مار رہی تھی اور اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا، تو آخر وہ خون کہاں گیا اور وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی؟ جب ابو گھر آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اس لڑکی کو آج صبح بھی شاپ پہ آتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس ٹائم وہ انسان کی طرح تھی، مگر ابھی تو اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ ابو نے مجھے کہا کہ پریشان مت ہو، کیا پتہ وہ کون سی مخلوق تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں کافی دن تک امی کے ساتھ ہی سوتی رہی، جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، کیونکہ وہ خوفناک منظر میرے دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی، مگر آج تک اس کا وہ بھیانک چہرہ میرے دماغ میں محفوظ ہے۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جانے والی پراسرار کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ہارر قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔